بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیاری دعا میرے ساتھ ضرور مانگے۔ اے ہمارے پیارے رب، اے رحمتوں کے مالک، اے دلوں کو سکون عطا کرنے والے، تمام تعریفیں سب تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے، تو ہی ہر کمزور کا سہارا ہے اور ہر بے آسرا کا آسرا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ آئے ہیں، اپنے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ لے کر، اپنی خاموش آہوں کے ساتھ، اپنی بے شمار لغزشوں کے اعتراف کے ساتھ، اور تیری بے کنار رحمت کی امید اپنے دل میں بسائے ہوئے۔ اے معاف کرنے والے رب، اگر ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحے غفلت میں گزار دیے، اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص کی کمی رہی، اگر ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو تجھے پسند نہ تھے، اگر ہماری نگاہیں ان چیزوں کی طرف اٹھیں جن سے تو نے منع فرمایا، اگر ہمارے دل تکبر، حسد یا دنیا کی محبت میں الجھ گئے، تو اپنے بے پایاں کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسی سچی توبہ نصیب فرما جو ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہر آزمائش میں مضبوط رہے، ہمیں ایسا یقین عطا فرما جو ہر خوف کو ختم کر دے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس کا ہر دن تیری رضا کے قریب لے جانے والا ہو۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا دے، ہماری زبانوں کو سچ، خیر اور نرمی کا ذریعہ بنا۔ یا شافی، جو بیمار ہیں ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جو درد میں ہیں انہیں راحت عطا فرما، جو بے چین ہیں انہیں اطمینان نصیب فرما، جو راتوں کو آنسو بہاتے ہیں ان کے ہر آنسو کو قبولیت کا وسیلہ بنا دے، اور اپنے حکم سے انہیں ایسی شفا عطا فرما جو جسم، دل اور روح تینوں کو سکون عطا فرمائے۔ اے رزاق، جن کے گھروں میں تنگی ہے وہاں اپنی برکتیں اتار دے، جن کے دل فکر معاش میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے، ہر بے روزگار کو باعزت روزگار عطا فرما، ہر مقروض کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے رزق میں حلال برکت اور قناعت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اولاد کے لیے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں انہیں اپنی رحمت سے نواز دے، ان کے گھروں کو نیک، سہلے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے آباد فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت، عزت، راحت اور برکت والی عمر عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما
فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرما، مظلوموں کی مدد فرما، پریشان دلوں کو سکون عطا فرما، بھوکوں کو رزق، بے گھروں کو پناہ اور خوف زدہ دلوں کو امن عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان، استقامت اور تیری رضا پر فرما۔ جب ہماری روح جسم سے جدا ہو تو ہمارے لب تیرے ذکر سے تر ہوں اور دل تیرے نور سے منور ہوں۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے سیراب فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ بے شک تو ہی سننے والا، قبول کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی بیٹیوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہی ان کا محافظ ہے، تو ہی ان کا کارساز ہے اور تو ہی ان کے ہر حال سے خوب واقف ہے۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ان کی زبانوں کو سچائی کی مٹھاس عطا فرما، ان کے کردار کو پاکیزگی، حیا اور حسن اخلاص سے مزین فرما اور ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کا آئینہ بنا دے۔ اے رب کریم، ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رکھ، ان کے دلوں سے ہر خوف، ہر غم اور ہر بے چینی دور فرما دے۔ اے مہربان رب، ان کی عزت، عفت اور وقار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اگر ان کے دلوں میں کوئی خواہش ہے جو ان کے حق میں بہتر ہو تو اسے اپنے فضل سے پورا فرما، اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں تو ان کی مشکلات آسان فرما، اگر وہ کسی انتظار میں ہیں تو ان کے لیے بہترین فیصلے مقدر فرما۔ اے رب العالمین، ان کے نصیبوں میں خیر، برکت اور آسانیاں لکھ دے، انہیں ایسے ساتھی، ایسے دوست اور ایسے رشتہ دار عطا فرما جو انہیں عزت دیں، ان کی قدر کریں۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے خیر و برکت والے دروازے کھول دے، انہیں نیک، با اخلاق، دیانت دار اور محبت کرنے والے شریک حیات عطا فرما اور ان کے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب کریم، جو بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، جو اپنے مستقبل کے لیے محنت کر رہی ہیں ان کی محنتوں میں برکت عطا فرما اور انہیں ایسی کامیابیاں نصیب فرما جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ یا اللہ، تمام بیٹیوں کو صحت کاملہ عطا
فرما، انہیں خوشیوں بھری باعزت اور بابرکت زندگی عطا فرما، انہیں ہر قدم پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اور ان کے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے آباد رکھ، انہیں دین کی خدمت کرنے والی، والدین کی عزت بڑھانے والی اور معاشرے میں خیر و بھلائی پھیلانے والی بنا۔ آخر میں اے ہمارے مالک، ہماری ہر بیٹی کو اپنی امان میں رکھ، دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھ، آخرت میں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، یا ہادی، یا حافظ، یا ولی، یا کریم، اے ہمارے مہربان رب، ہم اپنے بیٹوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہی ان کا محافظ ہے، تو ہی ان کا بہترین رہنما ہے۔ یا اللہ، ہمارے بیٹوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ان کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ فرما، انہیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما، اور انہیں اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ، انہیں نرم دل، با ادب، با حیا اور با کردار بنا، انہیں والدین کا فرما بردار، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی محنتوں کو کامیابی عطا فرما، اور ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جو نیکی، بھلائی اور خیر کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اے رزاق، ان کے لیے پاکیزہ، حلال اور باعزت رزق مقدر فرما، ان کے ہاتھوں میں برکت عطا فرما، اور انہیں دوسروں کے لیے خیر اور آسانی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، انہیں ہر حد سے، ہر بیماری، ہر فتنہ، ہر برائی اور ہر اس مصیبت سے محفوظ رکھ جو ان کے دین، ایمان یا زندگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اے مہربان رب، انہیں تکبر سے بچا، انہیں حسد سے بچا، انہیں غرور سے بچا، اور ان کے دلوں کو عاجزی، شکر اور تقوی سے بھر دے۔ آخر میں اے ہمارے مالک، ہمارے تمام بیٹوں کو دنیا میں عزت، دل میں ایمان، زندگی میں برکت، اعمال میں اخلاص اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر سننے والا، قبول فرمانے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا ودود، یا ذوالجلال والاکرام، اے ہمارے مہربان رب، آج ہم تیرے حضور ان ہستیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں محبت، شفقت اور قربانیوں کے چراغ روشن فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، جنہوں نے ہماری کمزوریوں کو اپنی طاقت بنایا، اپنی خواہشوں کو
قربان کر کے ہمارے خواب پورے کیے۔ یا اللہ اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو انہیں صحت کاملہ عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ان کے رزق، عمر اور وقت میں برکت عطا فرما۔ اے ہمارے رب اگر ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرما، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت کی رفاقت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان کے لیے جنت کے دروازے آسان فرما۔ یا غفار ہمارے تمام مرحوم رشتہ داروں، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، اساتذہ، دوستوں اور ان تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما جو اس دنیا سے تیرے پاس واپس لوٹ چکے ہیں۔ اے رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں قبر کی تنہائی میں سکون عطا فرما، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے۔ آخر میں اے ہمارے مالک ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، ہمارے عزیز و اقارب اور تمام اہل ایمان کو اپنی وسیع تر رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یا کریم، اے تمام جہانوں کے پروردگار آج ہم پوری امت مسلمہ کے لیے تیرے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی تیرے بندے آزمائشوں میں ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، جو خوف میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما، جو بھوک اور تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں انہیں اپنے فضل سے پاک، حلال اور بابرکت رزق عطا فرما۔ اے رب کریم جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے وہاں عدل کے دروازے کھول دے، مظلوموں کو صبر، ہمت اور نصرت عطا فرما اور ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں نفرت ہے وہاں محبت پیدا فرما، جہاں جنگ ہے وہاں امن عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان آخر میں ہم اپنے دل پھر تیرے حضور جھکا دیتے ہیں، اپنی امیدیں، اپنے آنسو، اپنی خاموش دعائیں اور اپنی زندگی کا ہر معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک اگر اس دعا میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے کرم سے اسے پورا فرما دے، اگر ہماری زبان وہ الفاظ ادا نہ کر سکی جو ہمارے دل کہنا چاہتے تھے تو ہمارے دلوں کی ہر پکار کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے زندہ رکھ۔ یا اللہ جب خوشیاں عطا کرے تو ہمیں شکر گزار بنا اور جب آزمائش آئے تو ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، دلوں میں اخلاص پیدا فرما، رشتوں میں رحمت پیدا فرما۔
فرما اور ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو حالات کے بدلنے سے کمزور نہ ہو، اور ہمیں ایسی امید عطا فرما جو کبھی مایوسی میں تبدیل نہ ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرما اور آخرت میں اپنی بے حساب رحمت عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، جب ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو تو ہمارے چہروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما اور ہمارے لب تیرے ذکر سے تر ہوں، ہمارے دل تیری محبت سے آباد ہوں، اور ہماری روح تیرے فضل و کرم کی امید لیے تیرے حضور حاضر ہو۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے سیراب فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ جو بھی اس دعا پر آمین کہے اس کے دل کی جائز مرادیں پوری فرما، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اس کے گھر کو رحمتوں سے بھر دے، اور اسے دنیا و آخرت کی ہر بلائی عطا فرما۔ بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی قبول فرمانے والا ہے، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔